highly recommend and suggest. واللہ اخوان جو کسی کی شادی ہوتا ہے ہم اسے تحفہ دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کو جو پروفٹ کا تحفہ دیا وہ قرآن تھا, رمضان میں دیا, شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو جو شخص, میں کوئی پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں ایک, یہ کہ قرآن کی بیسک تفسیر لے لیں. اور آج کل تو جیسے جو سعودی عرب نے پرنٹ کی ہوئی ہے تھوڑی سی موٹی سی ہے, وہ بلکہ پوری قرآن تفسیر ہے. بیسک, دیٹس دا موسٹ بیسک تفسیر ون کوڈ ہیو. انگلش میں بھی ہے, اردو بھی ہے, بہت سے لینگویجز میں آپ لے لیں. آپ روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی رمضان میں وہ تفسیر ختم نہ ہو, نو وریز, الحمدللہ, کنٹینیو آفٹر رمضان, فنش اٹ ود ان 6 months. لیکن اپنا قرآن سے ریلیشن بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں, بیکاز اگر قرآن آپ کی زندگی میں آ گیا نا اس رمضان میں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. ٹرانسلیشن کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, ٹرائی ٹو فائنڈ سم مولوی منڈے ان دی مساجد دس رمضان. اب انوائرمنٹ اچھی بنایا نا, ڈونٹ جسٹ پلیز ڈونٹ جسٹ گو ٹو دی مسجد. اگر تو سامنے والی گھر کی مسجد بہت اچھی ہے, ماحول ہے, تراویح کمال کی ہوتی ہیں, سامنے والی میں جائیں. لیکن ٹرائی گوئنگ ٹو اے مسجد جہاں پہ بہت کمال کا ماحول ہے, امام رو کے دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں تلاوت میں, قنوت نازلہ میں روتے ہیں. ایسے لوگ, ایسے فیملیز, ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کی مائنڈ سیٹ والے ہیں, ویئر یو کین میک فرینڈس, رائٹ. اب اس ساتھ دیکھیں, اگر میں ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا ہے رمضان میں, اور رمضان کے بعد دوبارہ اس کلچر کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں, الحمدللہ بینیفٹ تو ہے, بٹ لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک فرینڈس اف یو کین چینج یور فرینڈس دس رمضان اینڈ بلڈ اے ریلیشن ود دی قرآن دس رمضان. آئی تھنک ایک یہ ونڈرس کام ہو جائے گا جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں. اینڈ میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ وٹ ایور وہ بولتے ہیں قرآنک ٹچ, وٹ ایور دا قرآن ٹچز میکس اٹ امیزنگ, رائٹ. قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا, اللہ کے نبی کائنات کے سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن رمضان میں نازل ہوا, رمضان بہترین مہینہ. قرآن جبریل سے نازل ہوا, جبریل بہترین انجل. قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن جس رات کو نازل ہوا وہ بابرکت بن گئی. قرآن امت محمدیہ پہ نازل ہوا, سب سے بہترین امت. سو اف یو وانٹ ٹو بی دا گریٹسٹ ٹچ یور سیلف ود قرآن. ان اللہ اہلینا من الناس, وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے لوگوں میں سے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اچھا جو فیملی والے پتہ ہے کیا ہے, وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلوزنس دی ان لوگوں کو جو کہ قرآن, اہل القرآن اہل اللہ خاصہ. میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا, وہ یہ کہ سبحان اللہ یار, ہمارے ہاں نا قرآن کو حفظ کرنے کا ٹرینڈ ہے, الحمدللہ آئی ایم امیزڈ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. قرآن کو پڑھنے کا مراجعہ کا ٹرینڈ ہے, لیکن یار قرآن جس لیے آیا تھا نا وہ یہ ہے کہ دلوں کو چینج کرنے آیا تھا, قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا, ہدایت کے لیے آیا تھا. مجھے تو لگتا ہے یار کہ کہیں نا حافظوں کے بارے میں بھی نا اللہ کے نبی قیامت نہ کہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا قرآن مہجورا. کیونکہ ایک نان مسلم نے ایک پریزنس میں پوچھا ایک شیخ سے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہو یا صرف آپ بس پڑھتے ہو, ریڈ کرتے ہو. تو ایک ان شیخ کے عرب فرینڈ تھے, ان نے فوراً سے بول پڑے کہ نہیں, قرآن عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, صرف علماء ہی کو سمجھ میں آتا ہے. اینڈ دس از دا امپریشن ہی گیو آف قرآن. تو امام عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے نا 8 حقوق ہیں, تجوید ان میں سے انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے. تجوید امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے, قرآن کے ساتھ تلاوت امپورٹنٹ, لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن دلوں کو چینج کر دے, مطلب سمجھ میں آ جائے, زندگی بدل جائے, اور یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے. جس کو آپ نقصان سمجھ رہے ہو اس کو فائدہ سمجھ شروع کر دو. یعنی اس کو بولتے ہیں پازیٹیو فریمنگ. قرآن کرتا ہے پازیٹیو فریمنگ کرتا ہے. نزولہ علی خلاف متوقع, سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم, پازیٹیو ریفریمنگ. جو موسیٰ پہ جو ہوا اٹ واز اے چینج آف لیڈرشپ بائی دا قرآن. صحابہ کہنے یا رسول اللہ یہ کیسے آپ نے ڈیلز کر دی فتح سورہ حدیبیہ پہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو قرآن پازیٹیو ریفریمنگ کر رہا ہے, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا آپ کا دنیا دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا. ہم نے نا, ہم کوئی دنیاوی بکس لوگ پڑھتے بھی ہیں, وائی ڈو وی ریڈ اے بک جنرلی, ہم ایک بک پڑھتے ہیں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے, اور ایک اور ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ فرام اٹ اینڈ دین ہمارا نا ورلڈ ویو شیپ ہوتا ہے. وی اسٹارٹ ٹو سی تھنگس فرام دا لینس آف دیٹ آتھر. یا ہم اس کتاب میں اٹامک ہیبٹس پڑھی تو ہم کہیں یار ہیبٹس ایسے چینج کرنے ٹیکنیکس ہے, فلانی فائنانس کی بک پڑھی یا کوئی کسی اور گرو کی سیلف ہیلپ بک پڑھی, ہم نا اس اینگل سے ہاں یہ کریں گے تو یہ ہوگا. ہم نا جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نا جو ورلڈ ویو ہے نا وہ بالکل بدل جائے گا. یہ اٹس ناٹ پاسبل, میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے اور آپ کی لائف چینج نہ ہو. اچھا, چینج ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں چینج ہوگا تو اٹ ول بی بس all roses and بس اور سکون, اور بس ایک ہر وقت میں نا ایمان کے بس اس لیول پہ 24 گھنٹے. کنفیوژن بھی اس لیے آتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھا. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن sometimes we feel when you start نا, دیکھیں شیطان بھی تو لگا ہوا پیچھے, اور everything ہمیں قرآن سے ہی مل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ, ایون جس نے قرآن ملٹیپل ٹائمس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا ہوا بھی نا, اس کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, اینڈ دین وہ کوئی قرآن کی آیت کھولتا ہے, کوئی سورت پڑھتا ہے, اور اس کو لگتا ہے سبحان اللہ یار یہ شاید میں آج پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, یا یہ مجھے کدھر سے ذہن سے نکل گئی. انسان بھولنے والا ہے نا. تو ہم نے قرآن کے ساتھ جب تعلق بنانا ہے نا, تو ود دس مائنڈ سیٹ کہ یار یہ لائف جو ہے نا اس میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے, اینڈ دس از ویئر آئی ہیو ٹو گو بیک ایوری سنگل ٹائم. میں نے نا
ادھر ادھر نہیں جانا. یہ نہیں کبھی بھی شیطان سبحان اللہ یار وسوسے عجیب عجیب ڈالتا ہے نا. جی میں نے لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے ہیں دنیا سے کہ تمہاری دنیا چھوٹ جائے گی, تم اتنا کماؤ گے کیسے, تم فلانا کام کیسے کرو گے, اتنے مولوی ہوگے تو دیکھو ساتھ والے کمپیریزن کرے گا. ہمارا ماحول ایسا ہے. سو وہ آپ کو نا فلانے دکھائے گا بندوں کا جو دین سے دور ہے اور دنیاوی طور پہ کامیاب ہے, اینڈ یو ول اسٹارٹ گو انٹو دس کمپیریزن. اینڈ ون مائٹ تھنک یار یو نو وٹ, میں نا تھوڑا سا قرآن کا ٹائم کام کر کے نا یہ ادھر بزنس ادھر بھی لگا دیتا ہوں, یا میں فلانا کورس بھی کر لیتا ہوں, میں یہ بھی کر لیتا ہوں, میں وہ, اینڈ یو نو وی کانسٹنٹلی نا ہم اس کشمکش میں رہیں گے. اور سارا چلتا رہے گا, یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اسٹرانگر ریلیشن جو ہے ود قرآن برو, میں رمضان میں ایک ریلیشن ہوتی ہے ابو ساتھ, وہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ کین پیپل ناٹ چینج وین دے ہیو دس. یعنی ایک بندہ جو یہ پڑھ رہا ہے پرس اور یہ پڑھتا ہے, ہاؤ کین دے ناٹ چینج وین اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی ہر چیز بتا دیا. یار مجھے یہ بتائیں, یہ تو بڑا یار انٹیمیٹ ٹاپک اللہ ہو, تو ٹاک اباؤٹ قرآن. آپ دیکھیں کہ انسان کبھی کبھار شکایت کرتا ہے کہ یار بہت زیادہ فتنہ ہے, میں بس کلک کر جاتا ہوں ایوری ناؤ اینڈ دین, میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے. نمبر 1, آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے نماز میں قرآن ہی پڑھنا ہے, رائٹ. اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ پورشن قرآن مجید کا پڑھ لے سمجھ کے, اٹ از ایز اف کہ اس کو نا ملٹیپل ٹائمز ریمائنڈرز ملتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بندے کو رزق کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے اور وما یوعدون, اور جو تمہیں وعدہ کیا گیا, یعنی whatever question you have واللہ you will get the answer in the قرآن. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, کوئی چیز نا آپ کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے and you are listening or reading that ayah and it hits you with the bang, Allahu Akbar, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جواب دے دیا ہے. And it happened to me multiple times actually. یہ مجھے لگتا ہے یار سبحان اللہ, یہ مجھے تو this is one of the biggest miracle کہ یار وہی آیت ہوگی اور 4 مختلف لوگ ہیں, 4 ڈفرینٹ پرابلم سے گزر رہے ہیں, اور سبحان اللہ اس آیت کا نا ہر کسی پہ عجیب اپنا اثر ہے. یو نو اٹ از سچ این امیزنگ تھنگ. یہ جو آپ کہنا نا, یہ جو آنسر آپ کو مل جاتا ہے یار, آپ رینڈم میں آپ سے رینڈملی قرآن کو نا کہیں اٹھائے, آپ کو ایک پیج کے اندر ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نا کوئی آپ کی